ہماری عوام الناس کی توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسجدیں آباد ہیں، یہ گھر آباد ہیں، عبادات کے سلسلے چل رہے ہیں، وہ ایک گاڑی کے پسٹل کی طرح ہے جو نظر نہیں آتا لیکن گاڑی ساری چلاتا وہ پسٹل ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجدوں کی رونقیں، یہ گھروں کی آبادیاں، یہ چہروں کا نور، یہ عبادات کی بہتات و کثرت، اس کے پیچھے جو کردار ہے وہ اس دینی مدرسے کا ہے جہاں عالم تیار ہوتے ہیں، جہاں حافظ تیار ہوتے ہیں، جہاں قاری بنتے ہیں، جہاں مفتی کورس کر کے مخلوق خدا کو ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا خوبصورت ماحول ہے، جتنا بھی میں نے نام لیے ہیں، اس سارے خوبصورت دینی ماحول کے پیچھے ہمارے دینی مدرسہ کا کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں ابھی قرآن شریف سے ثابت کروں گا۔ بے شک اس وقت تعلیم کے نام پر بہت سے مراکز دنیا میں قائم ہیں۔ کسی کو ہم سکول کہتے ہیں، کسی مرکز کو کالج کہا جاتا ہے، کسی کو یونیورسٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جن کی طرف ہماری توجہ ہے، جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، جہاں ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ہم انہیں تعلیمی مراکز کہتے ہیں۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں ہزارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں، نہ اسلام میں دنیاوی تعلیم کا حصول منع ہے، نہ دین نے اس سے منع کیا، لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو حالات ہیں، قوم کا خون اخلاقیات کا جنازہ نکالنے والے ماہر معاشیات مختلف بیرون ممالک سے ڈگریاں لے کے آتے ہیں، قوم کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے والے اور معیشت کو تباہ کرنے والے انہی اداروں سے نکلتے ہیں اور نکل کر پھر قوم کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ان باتوں پر یقین نہ آئے تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کی گفتگو آپ سن لیں اور ان کے منصوبے دیکھ لیں۔ وزیر خزانہ کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آج کون ہے، کل کون تھا، پرسوں کون ہوگا، اور مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا ڈھانچہ کیا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا، میں الزام نہیں دیتا پاکستان کو۔ کسی بھی اسلامی ملک کا کوئی وزیر خزانہ ہو تو کس طرح سے دونوں ہاتھوں سے وہ لوٹتے ہیں ملک کو، یہ سارے کہاں سے پڑھتے ہیں؟ یہ نہیں ہمارے سکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، بیرون ممالک مختلف جگہ سے یہ پڑھ کے آتے ہیں۔ اس ماحول میں جبکہ ان کے پاس 50 ڈگریاں ہوتی ہیں، جب ان کے والد اور والدہ کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے تو انہیں دعا نہیں آتی جنازے کی کہ اب میری ماں کا آخری وقت ہے، میں کون سی دعا پڑھ کے قبر میں سے اتاروں۔ وہ پوری دنیا پھرتا ہے، بڑا سکالر ہوتا ہے، اس کی لیٹسٹ ریسرچ پر بڑی دسترس ہوتی ہے، لیکن جب باپ کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے تو وہ خاموش پڑا ہوتا ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اپنے والد، جس نے
ساری عمر میری زندگی کا پہرا دیا، اب میں اس والد کو کون سی دعا پڑھ کے تو اللہ کے سپرد کروں؟ اس ماحول میں